عظیم سیلاب۔ شعور اور آگاہی کا انقلاب برپا ہونے سے قبل تک انسانوں کی ساری انواع افریقہ اور ایشیائی بر اعظموں میں بسر رکھتے تھے۔ یہ درست ہے کہ ان میں سے کچھ نے چند جزائر کو نچلے درجے کے پانیوں میں تیر کر یا چھوٹے بیڑوں پر چڑھ کر پار کر لیا تھا۔ فلوریس کے جزائر پر انسان نے قریباً 8.5 لاکھ سال قبل قدم رکھ دیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کھلے سمندر میں اترنے سے قاصر رہے۔ اسی لیے کوئی بھی امریکہ، آسٹریلیا اور دور کے جزائر جیسے مداگاسکر، نیوزی لینڈ اور ہوائی تک نہیں پہنچ پایا۔ کھلے سمندر کی اس رکاوٹ نے صرف انسان کو ہی نہیں بلکہ دوسرے کئی افریشیائی جانوروں اور پودوں کی اقسام کو باہر کی دنیا تک پہنچنے سے روکے رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دور دراز کے علاقوں جیسے بر اعظم آسٹریلیا اور مداگاسکر میں جانور اور پودے لاکھوں سال تک کچھ اس طرح جداگانہ اور علیحدہ رنگ میں ارتقاء کے عمل سے گزرے کہ ان کی حیت اور فطرت افریشیائی بر اعظموں میں پائے جانے والے جانوروں سے یکسر مختلف تھی۔ کرۂ ارض پر کئی اور ممیز ماحولیاتی نظام پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ماحولیاتی نظام کے اپنے رنگ، جانوروں اور پودوں کی جداگانہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ خردمند آدمی اس حیاتیاتی رنگوں، قدرت کی افراد اور ارتقاء کے کرشموں کو ختم کرنے والا تھا۔ شعور اور آگاہی کا ادراک ہوتے ہی آدمی نے نت نئی تکنیک سیکھنی شروع کی، تنظیمی قابلیت پیدا کی اور غالباً پہلی دفعہ افریشیائی بر اعظموں سے نکل کر باہر کی ساری دنیا میں پھیل جانے کا خواب بھی دیکھا۔ اس ضمن میں اسے سب سے اولین کامیابی 45,000 سال پہلے ملی، جب آدمی آسٹریلیا میں قدم رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ آج تک محققین اس کرشمے پر حیران و پریشان ہیں۔ ان کے پاس اس دور کے آدمی کی اس کامیابی کو سمجھنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آسٹریلیا پہنچنے کے لیے انسانوں کو سمندروں کے کئی آبی راستوں کو پار کرنا پڑا ہوگا۔ انہیں سینکڑوں کلومیٹر کی وسعت پر پھیلے ہوئے سمندر کے پار اترنا تھا اور آسٹریلیا پہنچ کر فوراً راتوں رات ایک یکسر مختلف اور بالکل نئے ماحولیاتی نظام کے ساتھ نباہ کر کے خود کو ڈھالنا بھی پڑا ہوگا۔ اس زمن میں سب سے مستند نظریہ یہ ہے کہ 45,000 سال قبل آدمیوں کے وہ گروہ جو انڈونیشیا کے جزائر پر کافی عرصے سے موجود تھے، تاریخ میں پہلی بار ماہی گیر بستیاں اور معاشرے آباد کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے یہاں رہ کر سمندر میں تیرنے والی کشتیاں بنانے کا ہنر سیکھا اور طویل فاصلے تک ماہی گیری، تجارت اور کھوج کی صلاحیت حاصل کی۔ ان صلاحیتوں کے حصول سے انسانی صلاحیتوں اور طرز زندگی میں غیر معمولی حد تک تناسخ دیکھنے میں آیا ہوگا۔ ایک طرح سے کہیے تو انسان کے رہن سہن اور طریق کی کایا پلٹ گئی ہوگی۔ ہر وہ ممالیہ جانور، مثال کے طور پر سگ ماہی، سمندری مانس اور ڈولفن وغیرہ نے سمندر کا رخ کیا تو انہیں ایک ارتقاء کے عمل سے گزرنے میں ایک زمانہ درکار رہا ہوگا۔ ان کے جسموں میں خصوصی اعضاء تخلیق پائے اور پانی میں زندہ رہنے کے لیے ماء فواہر کی اجسام میں ڈھلنا پڑا تھا۔ افریقہ کے ہرے میدانوں سے نکل کر افریقی بوزنوں کی خلف خردمند آدمی انڈونیشیا کے جزائر پر ماہی گیر بستیاں بنا کر آباد ہوئی، تو بعد اس کے وہ اپنے جسموں پر تیرنے کے لیے پیراکے اگنے اور ناک کو حیاتیاتی طور پر وھیل مچھلی کی طرح سر کے اوپر چڑھنے کا انتظار کیے بغیر ہی ملاح بن گئے۔ ان آدمیوں نے بجائے کشتیاں ایجاد کیں اور انہیں پانی پر تیرنے کے قابل بنایا۔ یہی وہ گر اور گن تھا جس کو استعمال میں لاتے ہوئے آدمی آسٹریلیا کے ساحلوں پر جا اترا۔ یہ درست ہے کہ آثار قدیمہ کے ماہرین کو ابھی تک 45,000 پرانی کشتیوں اور بحری بیڑوں کے آثار نہیں ملے۔ وہ چپو اور ماہی گیروں کی قدیم بستیاں بھی دریافت نہیں ہوئیں۔ ان ایشیا اور بستیوں کی دریافت نسبتاً مشکل بھی ہے کیونکہ اتنے طویل عرصے کے دوران سمندر کی سطح کافی اونچی ہو گئی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق انڈونیشیا کے ساحلوں پر قدیم خط ساحل اب تک کم از کم بھی 100 میٹر گہرے سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ تاہم اس کے باوجود مفصل اور ایسی واقعاتی شہادتیں موجود ہیں جو اس نظریے کی بھرپور حمایت کرتی ہیں۔ بالخصوص یہ حقیقت تو بالکل واضح ہے کہ آسٹریلیا میں آ کر بس رہنے کے ہزاروں سال بعد آدمی نے اس بر اعظم کے شمال میں واقع کئی الگ تھلگ اور باقی دنیا سے کٹے ہوئے جزائر کو بھرپور طریقے سے آباد کر لیا تھا۔ ان میں سے بعض
مثال کے طور پر بوکا اور مینس کے جزائر اور ان کے قریب ترین خشکی کے بیچ 200 کلومیٹر وسیع و عریض گہرا سمندر حائل ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مینس اور بوکا کے جزائر پر انتہائی نفیس اور سری کشتیوں کے بغیر پہنچ جاتا۔ کشتی رانی کے فن میں مشاق ہونے کے سوا ایسا کر پانا بھی ہرگز ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، ان اور ایسے کئی دوسرے جزائر کے بیچ میں اسی دور کی واقعات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آدمیوں کے بیچ سمندری راستوں کے ذریعے تجارت بھی کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر نیو آئرلینڈ اور نیو برٹن کے جزائر کے بیچ برکانی شیشے کی اچھی خاصی تجارت اور نقل و حمل کی جاتی تھی۔ قدیم دور میں انسان کا آسٹریلیا کی جانب سفر اور اس میں کامیابی تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے۔ یہ کولمبس کا امریکہ کی جانب سفر اور اپولو دوم کے چاند پر اترنے جتنا اہم واقعہ ہے۔ یہ پہلی دفعہ تھی کہ کسی انسان نے افریشیائی ماحول اور اس کے نظام کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکلنے کی جست بھری تھی۔ یہ یقیناً پہلا موقع تھا کہ جب خشکی پر بسر رکھنے والے کسی اتنے بڑے ممالیہ جانور نے افریشیائی بر اعظم سے آسٹریلیا کا کٹھن اور انتہائی دشوار گزار سفر پورا کر لیا تھا۔ سب سے اہم یہ ہے کہ انسان کے اجداد نے یہ کارنامہ جدید دنیا کی بنیاد کے طور پر سر انجام دیا تھا۔ جب تاخت اور شکار پر بسر رکھنے والے آدمی نے پہلی بار آسٹریلیا کے ساحلوں پر قدم رکھا تو یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ آدمی چل کر ایک مخصوص بر اعظم میں خوراک کی زنجیر پر سب سے اوپر براجمان ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ وہ کرۂ ارض پر سب سے خطرناک، تباہ کن اور مہلک نو ثابت ہوا۔ اس وقت تک انسان نے خود کو ماحول کے مطابق ڈھالنے کی غرض سے نت نئی توافق پذیری کے اسباب اور رویوں کا مظاہرہ تو کیا تھا، لیکن ارد گرد ماحول پر اس نوع کا اثر خال خال اور یوں ہی سا برائے نام ہی تھا۔ اب تک انسان نے نئی جگہوں، ماحول اور طبعی مسکنوں میں بے پناہ کامیابی سمیٹی تھی، لیکن وہ یہ سب ماحول اور مسکن میں تبدیلی اور بربادی کیے بغیر کیا تھا۔ آسٹریلیا میں بسنے والے، بلکہ کہیے اس بر اعظم کے فاتحین نے یہاں پہنچ کر صرف ماحول کے ساتھ خود کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آسٹریلیا کے ماحولیاتی نظام کو یوں تاخت و راج کیا کہ اس کی حیت ہی بدل گئی۔ اس وجہ سے چارہ خوراک جمع کر کر، کھود کر اور شکار مار کے پلنے والے انسانوں کی اس نوع یعنی اس دور کے آدمی کو طاقتی بھی کہا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے ریتیلے ساحلوں پر انسان نے پہلا قدم رکھا تو یقیناً اگلے ہی لمحے اس قدم کے نشانات سمندروں کی لہروں میں بجھ گئے ہوں گے، لیکن جوں جوں آدمی آگے بڑھ کر آسٹریلیا کے اندرون تک پہنچتا گیا، اس نے اپنے قدموں کے ایسے نشانات چھوڑے جو کسی بھی طرح سے بجھائے اور محو نہیں کیے جا سکتے۔ جیسے جیسے انسان نے آگے قدم بڑھائے، اس کا سامنا عجیب و غریب مخلوقات سے ہوا ہوگا۔ 200 کلوگرام وزنی اور 6.5 فٹ اونچے کینگرو، کیسے دار شیر جو آج کے چیتوں جتنے بڑے ہوتے تھے اور اس وقت بر اعظم آسٹریلیا کے سب سے بڑے شکاری بھی تھے۔ کوالا اتنے بڑے تھے کہ ان کو دیکھ کر پیار کی بجائے خوف آتا تھا اور درختوں میں سر سراتے پھرتے تھے۔ شتر مرغوں کے سائز سے 2 گنا بڑے، اڑنے سے معذور پرندے میدانوں میں دوڑتے پھرتے تھے۔ چھپکلیاں ڈریگن کے سائز کی، سمور ریچھ جیسا جانور جو 2 ٹن تک وزنی ہوتا تھا، جنگلوں میں دن دناتا پھرتا ہوگا۔ پرندوں اور مگرمچھوں جیسے خزندہ جانوروں کے سوا سبھی جانور کیسا دار تھے، یعنی ان کے جسم پر تھیلیاں ہوا کرتی تھیں، ایسی ہی تھیلیاں جو آج کل کینگرو میں ہوتی ہیں۔ یہ سارے ممالیہ جانور چھوٹے، لاچار اور شکم مادر میں بچے کی طرح بچوں کو پیدا کرتے تھے اور پھر عرصے تک پتن کے ساتھ ان قدرتی کیسوں اور تھیلیوں میں رکھ کر انہیں دودھ پلایا کرتے تھے۔ کیسے دار ممالیہ جانور افریقہ اور ایشیا میں خال خال ہی ہوتے ہیں، لیکن آسٹریلیا میں تو ان کی بہتات بلکہ انہی کی بادشاہی تھی۔ چند ہزار برسوں کے اندر ہی یہ سارے دیویکل جانور آسٹریلیا میں ناپید ہو گئے۔ اس زمانے میں آسٹریلیا میں پائے جانے والی ایسی 24 انواع کے جانور جن کا وزن 50 کلوگرام سے زیادہ رہا کرتا تھا، 23 معدوم ہو گئے۔ اسی طرح چھوٹی انواع کی کثیر تعداد بھی ختم ہو گئی۔ آسٹریلیا کے ماحولیاتی نظام میں پائی جانے والی خوراک کی زنجیر
مکمل طور پر تاخت و تاراج ہو گئی اور ایک نئے سرے سے خوراک کی زنجیر کو نئے حالات کے مطابق ڈھلنا پڑا۔ یہ لاکھوں سال کے عرصے میں آسٹریلیا کے ماحولیاتی نظام میں ڈھلنے کی سب سے اہم صورت تھی جو نظر آئی۔ اب یہ سوال پوچھنا تو بنتا ہی ہے کہ کیا یہ آدمی کی کارستانی تو نہیں تھی؟ ثابت شدہ مجرم۔ بعض محققین ہماری نوع کو اس الزام سے صاف صاف بری قرار دیتے ہیں، بلکہ وہ اس ساری کارستانی کا موجب موسم کی خود سری کو قرار دیتے ہیں۔ عام طور پر ایسے معاملات میں موسم ہی قربانی کا بہترین بکرا ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ ماننا انتہائی مشکل ہے کہ آدمی بالکل معصوم اور بے قصور ہے۔ اس ضمن میں 3 ایسے شواہد ہیں جن کی بنا پر موسمی حالات کا عذر کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ اتنے مضبوط شواہد ہیں کہ آسٹریلیا کے قدیم دیویکل جانور اپنی معدومی کے جرم کی پاداش میں ہمارے اجداد کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ اگرچہ 45,000 سال پہلے آسٹریلیا کے موسمی حالات میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئی ہوگی، لیکن یہ اتنی بڑی نہیں تھی کہ پورے ماحولیاتی نظام کو اتھل پتھل کر کے رکھ دے۔ یہ سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ صرف اور صرف نئے موسمی حالات اتنے بڑے پیمانے پر معدومی کا باعث بن سکتی ہو۔ آج 45,000 سال بعد کے دور میں یہ نہایت آسان ہے کہ کسی بھی چیز اور ہر شے کو موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرۂ ارض کی آب و ہوا اور موسم کبھی بھی پرسکون نہیں رہتے۔ یہ ہمیشہ ہی سیلان اور شدید گداز زندگی کی حالت میں رہتے ہیں۔ تاریخ میں وقوع پذیر ہونے والے سبھی اہم واقعات کے پس منظر میں ایک یا دوسری صورت موسمیاتی تبدیلیوں کا ہاتھ رہا ہی ہے۔ اس زمن میں بالخصوص یہ جاننا لازم ہے کہ ہماری کرۂ ارض تاریخ میں کئی بار سرد اور گرم ہونے کے چکر میں چلتی آئی ہے۔ پچھلے 10 لاکھ سالوں کے دوران ہر لاکھ سال کے بعد برفانی دور لوٹ کر آتا ہی رہا ہے۔ اس طرح کا آخری برفانی دور آج سے 15,000 سال پہلے اور 75,000 سال کے درمیان آیا تھا۔ کسی بھی برفانی دور کے حوالے سے یہ غیر معمولی حقیقت تو نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے یہ جاننا لازم ہے کہ شدت کے لحاظ سے اس کی 2 انتہائیں ہوتی ہیں۔ آخری برفانی دور کی پہلی انتہا 70,000 سال پہلے اور دوسری قریباً 20,000 سال پہلے وقوع پذیر ہوئی تھی۔ ڈیپروٹوڈون نامی 2 ابھرے ہوئے دانتوں والے دیویکل جانور آسٹریلیا کے ماحولیاتی نظام میں 15 لاکھ سال قبل پیدا ہوئے، اور یہ پچھلے 15 لاکھ برسوں میں کم از کم 10 برفانی ادوار کا سامنا نہایت آسانی سے کرتے ہوئے آخری برفانی دور تک باقی رہے۔ یہ جانور اس آخری برفانی دور کی پہلی انتہا یعنی 70,000 سال پہلے بھی درست طریقے سے بقا کی منزل پار کر گئے، تو پھر آخر 45,000 سال پہلے یہ آسٹریلیا کے ماحولیاتی نظام میں سے اچانک کیسے غائب ہو گئے؟ ظاہر ہے اب اگر یہ دیویکل جانوروں کی اقسام میں اس عرصے کے دوران غائب ہونے والی واحد نوع ہوتی تو اسے قسمت کا کھیل اور اتفاق قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اسی مخصوص وقت یعنی 45,000 سال پہلے کے زمانے میں یکدم ہی چند ہزار سالوں کے اندر اندر ڈیپروٹوڈون کے ساتھ ساتھ باقی کے 90% دیویکل جانور بھی یکدم ہی غائب ہو گئے۔ اس زمن میں مفصل شواہد موجود ہیں، لیکن یہ ماننا انتہائی مشکل ہے یہ سب جانور عین اس زمانے میں غائب ہوئے جب آدمی نے اتفاق سے اسی دوران آسٹریلیا میں قدم فرمایا تھا۔ یہ نظر انداز کر دینے والی حقیقت نہیں ہے کہ آدمی کے قدم رکھتے ہی چند 100 برسوں کے اندر ہی ان سارے دیویکل جانوروں کی اقسام ایک کے بعد ایک کر کے برفیلی موت کا شکار ہو کر معدوم ہوتی چلی گئیں۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ جب موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب بڑے پیمانے پر انواع کی معدومیت ہو تو سمندری مخلوقات بھی عام طور پر اسی طرح متاثر ہوتی ہیں جیسے کہ خشکی پر پائے جانے والے جانور ہو سکتے ہیں، لیکن 45,000 سال پہلے سمندر میں پائے جانے والے کسی بھی نوع کا غیر معمولی انداز میں معدوم ہو جانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس زمن میں خشکی پر رہنے والے جانوروں کی بڑے پیمانے پر معدومیت اور قریبی سمندروں میں مخلوقات کا بچ نکلنا صاف صاف انسان کے کردار کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اگرچہ آدمی بہت تیزی سے پھل پھول رہا تھا اور کشتی رانی میں بھی کافی ترقی کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود
ابھی تک یہ صرف خشکی پر ہی غالب آفت بنا ہوا تھا۔ تیسرا ثبوت یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر حیوانات کے معدومیت جو آسٹریلیا کے ماحولیاتی نظام سے جوڑی جاتی ہے، اس بارے یہ ہے کہ اس طرح کی نابودگی تو اس کے بعد ہر ہزاری سال میں دیکھی گئی ہے۔ تاریخ دنیا میں اس طرح کی معدومیت کے ساتھ آدمی کا تعلق ایک یا دوسری صورت نکل ہی آتا ہے، اور اس حوالے سے ناقابل تردید شواہد یا حوالے موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً 45,000 سال پہلے آسٹریلیا میں بڑے پیمانے پر وقوع پذیر ہونے والی جانوروں کی معدومیت کو تو چلو موسمی تبدیلیوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اسی عرصے کے دوران نیوزی لینڈ میں پائے جانے والے دیویکل جانوروں کی اقسام کو ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے خراش تک کیوں نہیں آئی؟ لیکن جب آدمی نے ان جزائر پر قدم رکھا تو چند سو سال کے اندر ہی اندر یہ دیویکل جانور نیوزی لینڈ سے بھی ناپید ہو گئے۔ اس زمن میں ماوری جزائر کی مثال لیں۔ آدمی نے ان جزائر پر آج سے صرف 800 سال پہلے قدم رکھا تھا۔ یہاں دیویکل جانوروں کی کئی اقسام 800 سال پہلے تک دسیوں ہزار سال سے خوب پھل پھول رہی تھیں، لیکن آدمی کے وارد ہوتے ہی صرف 200 برس کے عرصے میں یہ سارے جانور ناپید ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ ماوری جزائر پر پائے جانے والے پرندوں کی بھی 60% آبادی ختم ہو کر رہ گئی۔ میمت ہاتھی بھی اسی طرح کی بدقسمتی سے دوچار ہوئے۔ قطب شمالی میں واقع بحر منجمد سائبیریا کے ساحل سے شمال کی جانب تقریباً 200 کلومیٹر دور میمت ہاتھی لاکھوں سال تک قطب شمالی کے خطے میں خوب پھلتے پھولتے رہے، لیکن جو ہی آدمی کی آبادیاں پھیلیں، سب سے پہلے یور ایشیائی اور پھر شمالی امریکہ کے علاقوں میں میمت پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ 10,000 سال پہلے تک حالت یہ ہو گئی تھی دنیا میں ایک بھی میمت ہاتھی نہیں بچا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس زمانے میں کئی میمت ہاتھی قطب شمالی کے دور دراز انتہائی دشوار گزار جزائر میں بچ گئے۔ ان میں اکثریت رینگل نامی جزیروں کے مجموعے میں پائے گئے تھے۔ یہ بچ رہنے والے میمت ہاتھی مزید چند ہزار سال تک باقی رہے، اور پھر 4,000 سال پہلے جب یہ دور دراز جزائر بھی آدمی کی پہنچ میں آ گئے تو چند دہائیوں کے اندر اندر باقی بچ رہنے والے میمت بھی نیست و نابود ہو گئے۔ اگر آسٹریلیا میں بڑے پیمانے پر جانوروں کی یکدم معدومیت اپنی نوعیت کا صرف ایک ہی واقعہ ہوتا تو ہم انسانوں کو شک کا فائدہ دے سکتے تھے، لیکن تاریخ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ آدمی کے ہاتھ قدرت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ آدمی کی مثال ایسی ہے کہ گویا یہ ماحولیاتی نظام کو یکے بعد دیگرے قتل کرنے والا عادی مجرم ہے۔ یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آسٹریلیا میں جا کر بسر کرنے والے آدمیوں کے پاس پتھر کے زمانے سے تعلق رکھنے والی ٹیکنالوجی تھی۔ آخر وہ ان برچیوں اور نیزوں کی مدد سے اتنے بڑے پیمانے پر ماحولیاتی نظام میں تباہی کیسے لا سکتے ہیں؟ اس پیچیدہ گتھی کو سلجھانے کے لیے 3 طرح کی وضاحتیں دی جاتی ہیں، اور یہ خاصی مربوط ہیں۔ آسٹریلیا کے مشہور زمانہ اس بڑے پیمانے پر معدومیت میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے دیویکل جانور تھے۔ یہ دیویکل جانور انتہائی سست رفتاری کے ساتھ پرورش کرتے تھے، اور ان کی نسل بڑھنے کی رفتار بہت ہی آہستہ تھی۔ ایسے جانوروں میں حمل طویل ہوتا ہے، ہر حمل سے صرف ایک آدھ بچہ جنتا ہے، اور حمل کے بیچ وقفہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کچھ اس طرح نکل سکتا ہے کہ اگر اس انسان ہر چند ماہ کے بعد صرف ایک ڈیپروٹوڈون نامی جانور بھی ہلاک کرتے رہے ہوں تو جلد ہی ان جانوروں کی آبادی میں افزائش نسل کے مقابلے میں شرح اموات بڑھ گئی ہوں گی۔ چند ہزار سالوں کے اندر آخری ڈیپروٹوڈون بھی جان کی بازی ہار گیا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈیپروٹوڈون اور اس طرح کے دوسرے سارے دیویکل جانور اپنے وزن کی وجہ سے مات کھا جاتے ہوں گے۔ اتنے بھاری بھرکم جانور کو جو حرکت میں نہایت کورا رہا ہوگا، اس کا شکار 2 پیروں پر پھرتی سے بھاگنے اور پلٹ کر وار کرنے والے آدمی کے لیے چندہ مشکل نہیں تھا۔ انسانوں کی کئی انواع میں 20 لاکھ سال تک افریشیائی بر اعظموں میں نمو اور ارتقا پاتی رہی ہیں۔ انہوں نے وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ شکار کرنے کی صلاحیت کو سیکھ کر خوب نکھار لیا تھا، اور تقریباً 4 لاکھ سال پہلے یہ بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرنے کے اہل ہو چکے تھے۔ افریقہ اور ایشیا کے بڑے بڑے دیویکل جانوروں نے اسی سبب انسان سے بچ کر رہنے، دور بھاگنے کی صلاحیت بھی پیدا کر لی تھی۔ چنانچہ
جب یہ مشاق شکاری افریشیائی بر اعظموں میں دو پیروں پر چل نکلا تو وہاں پائے جانے والے سبھی بڑے جانوروں کو پہلے سے پتہ تھا کہ اس طرح کی دو پائی مخلوق سے بچ کر رہنا ہے۔ اسی لیے ہاتھی اور گینڈے آج بھی باقی ہیں۔ اس کے برعکس آسٹریلیا میں پائے جانے والے دیویکل جانوروں کو دوڑ لگانے کی فرصت اور اس امر کو جان لینے کا واقعہ ہی نہیں ملا۔ انسان کو ویسے دیکھ کر عام طور پر اس سے کسی بھی طرح کے خطرے کا احساس نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ ان کے لمبے اور نوکیلے دانت ہیں اور نہ ہی ان کے پٹھے اتنے مضبوط اور جسم لچکیلے ہیں کہ پھرتی دکھا سکیں۔ تو جب کرۂ ارض پر سب سے بڑے اور دی ویہیکل ڈیپروٹوڈون کی نظر اس لاغر اور مریل نظر آنے والی مخلوق پر پڑتی ہوگی تو وہ ایک نظر دوڑا کر اپنی گھاس چرنے میں مشغول ہو جاتا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان جانوروں کو اپنی بقا کے لیے نوع انسانی کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اس سے قبل کہ وہ ایسا کرتے ان کا تختہ الٹ چکا تھا۔ اس ضمن میں دوسری وضاحت یہ ہے کہ آدمی نے آسٹریلیا پہنچنے سے قبل ہی آگ کی مدد سے زراعت کا فن سیکھ لیا تھا۔ آگ کی مدد سے زراعت کا تصور آگ کے استعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ جب اس کا سامنا کسی اجنبی اور خطرے سے بھرپور ماحول سے ہوتا ہے، آدمی جان بوجھ کر وسیع علاقوں پر مشتمل گھنے جنگلوں کو آگ لگا دیتا ہے۔ جنگل جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں، یعنی کھلے میدان نکل آتے اور مٹی راکھ کی بدولت مزید زرخیز ہو جاتی۔ ان زرخیز میدانوں میں دیکھتے ہی دیکھتے اونچی اور ہری گھاس نکل آتی اور یہ جنگل چراہ گاہوں میں بدل جاتے۔ ان چراہ گاہوں میں دور دور سے جانوروں کے ریوڑ چرنے آتے تھے۔ ان جانوروں کا کھلے میدانوں میں شکار نہایت آسان ہو جاتا۔ اس طرح آدمی نے آگ کی مدد سے زراعت کے تصور کو پروان چڑھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے چند ہزار سالوں کے اندر آسٹریلیا کے ماحولیاتی نظام کی کایا ہی پلٹ گئی۔ اس وضاحت کو سہارا دینے کے لیے کئی سائنسی مشاہدات بھی دستیاب ہیں۔ ان میں سب سے اہم اس زمانے کے فوسل شدہ درختوں کا ریکارڈ ہے۔ یوکلپٹس یا گوند نامی درخت 45,000 سال پہلے تک آسٹریلیا میں بہت کم پایا جاتا تھا۔ آدمی کے وارد ہونے سے درخت کی اس قسم کے لیے گویا سنہری دور شروع ہو گیا۔ اب چونکہ یوکلپٹس آگ کے خلاف خصوصی طور پر مزاحمت رکھتا ہے تو یہ درخت دور دور تک آگ سے بچ بچا کر پھلتا پھولتا رہا، جبکہ باقی کے پودوں اور درختوں کی اقسام نابود ہو گئیں۔ نباتات میں اس طور کی تبدیلیوں کا سب سے زیادہ اثر ان جانوروں کی آبادی پر ہوا ہوگا جو گھاس خور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمہ خور جانور اور وہ گوشت خور جانور بھی بڑھے جنہوں نے صرف نبات یا سبز خوری بھی شروع کر دی۔ مثال کے طور پر کوالا ریچھ یوکلپٹس کے پتوں پر خوب پلا بڑھا اور نت نئے علاقوں میں جا کر پھیلنے لگا، جبکہ دوسرے جانوروں کی اقسام اس سارے عرصے کے دوران خوب مصیبت میں پڑ گئے تھے۔ آسٹریلیا میں پائی جانے والی خوراک کی زنجیر منہدم ہو چکی تھی اور یوں معدومیت ان کمزور کڑیوں کو چاٹ جانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس ضمن میں تیسری اور آخری وضاحت شکار اور آگ کی مدد سے زراعت جیسے عوامل کو تو تسلیم کرتی ہے، لیکن اس امر پر بھی زور دیتی ہے کہ ہم موسمیاتی رد و بدل کے کردار کو کسی بھی مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آسٹریلیا میں 45,000 سال قبل وہ موسمیاتی تبدیلیاں جو آسٹریلیا میں آفتوں کی شکل میں رونما ہوئیں، پورا ماحولیاتی نظام ہل کر رہ گیا تھا اور یہ خطہ بالخصوص غیر محفوظ ہو چکا تھا۔ عام حالات میں تو کوئی بھی ماحولیاتی نظام دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے، جو اس سے قبل ماضی میں کئی بار ہو چکا تھا۔ تاہم انسان اتفاقی طور پر عین اس موقع پر آسٹریلیا میں وارد ہوا جب یہاں کا ماحولیاتی نظام پہلے سے ہی لڑکھڑا رہا تھا۔ چنانچہ موسمیاتی تبدیلیوں اور انسانی وارداتوں نے مل کر دیویکل جانوروں کی تباہی پھیلا دی۔ جانوروں کی یہ انواع ہر طرف سے اس طرح پے در پے وار کا بھار سے ہی نہ سکے۔ اس طرح کے حالات میں جبکہ طرح طرح کے خطرات درپیش ہوں، کسی بھی نوع کے لیے بچ کر نکل پانا تقریباً ناممکن ہے۔ مزید شواہد اور ثبوتوں کے بغیر مندرجہ بالا تینوں منظرناموں میں سے مستند اور واقعی وضاحت کو الگ کر پانا مشکل ہے، لیکن ہر صورت میں یہ طے ہے کہ اگر آدمی آسٹریلیا پر لنگر انداز نہ ہوتا تو یہ بر اعظم آج بھی 21ویں شیروں ڈیپروٹوڈون
اور دیویکل کینگرو کا گھر ہوتا۔